بات کرتے ہیں ان سٹیپس کی جو کہ 8 سٹیپس ہمیں جان کوٹر نے 1996 میں دیے چینج کے پروسیس کو بہتر طریقے سے ایفیشینٹلی اور افیکٹولی مینیج کرنے کے لیے. ان سٹیپس کی ہم تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل میں ان کو ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر سٹیپ میں ایکچولی آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کون سے پوائنٹس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اور وہ ان سٹیپس کی فردر آپ سمجھیے کہ سبسیڈریز ہیں جو کہ اس کی مدد سے وہ سٹیپ کمپلیٹ ہوگا. سو اس میں اسٹیپ نمبر 1 جو 8 اسٹیپڈ ماڈل ہے جان کوٹر کا, اس میں اسٹیپ نمبر 1 تھا کہ کریٹ سینس آف ارجنسی. سو واٹ ہیپنس کہ ان دس اسٹیج یو آر جسٹ یو ہیو آبزروڈ, یو ہیو کم ٹو نو کہ کیا چیز کرنی ضروری ہے, کیوں تبدیلی لانی ضروری ہے, واٹ کائنڈ آف چینج از ریئلی اسینشیل ناؤ اینڈ امپورٹنٹ ناؤ اکارڈنگ ٹو یو, اینڈ یو آر جسٹ فائنڈنگ یور سیلف کمپلیٹلی کنوینسڈ فار دیٹ. آپ ضرورت ہے کہ آپ کی وہ جو آپ کی ایک جو ویژن ہے وہ دوسروں میں بھی اسی طرح سے اس کو آپ ٹرانسفر کریں اور وہ اسی طور پہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. سو اسٹیپ نمبر 1 میں آپ کریٹ کریں گے ایک ارجنسی کی, ایک ضرورت کی, اس کی ایک فورس کی کہ کیوں امپورٹنٹ ہے چینج. اٹ ہیلپس others to see the need for change and the importance of acting immediately. So you just tell your team members that it cannot be delayed anymore. It is now important and this is the right time, high time to go about for this kind of action and change. آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس میں اپنے کی اسٹیک ہولڈرز کو, کی ٹیم ممبرز کو. ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے کہ جو کہ ایزی اڈاپٹرز ہوں گے, جو فوراً چینج میں آپ کو آواز پہ لبیک کہیں گے, جو انتھیوزیاسٹک ہیں, جو ایکٹیوسٹس ہیں اور وہ چینج میں گھبراتے نہیں ہیں, چینج کے پروسیس میں تو جلدی سے شامل ہو جائیں گے. کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ میجورٹی ہوتی ہے آرگنائزیشن میں, جو ٹائم لیتے ہیں, جو ریفلیکٹیو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پہلے کچھ ایکشن ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, پھر وہ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی نہیں سدھرتے اور نہ ہی وہ بدلتے ہیں, نہ ہی وہ آپ کی بات میں شامل ہوں گے. اور ریسرچ میں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ تقریباً 15-16% لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر آرگنائزیشن میں جو کہ چینج کے پروسیس میں شامل نہیں ہوتے, اور وہ ایک نیگیٹو کرٹیک کی حیثیت سے آپ کے لیے ریزسٹنس فیکٹر کرتے رہ سکتے ہیں. لیکن پازیٹیو بات یہ ہے کہ 85% تک 84-85% تک لوگ ایسے ہیں جو ایونچولی آپ کی اس کیمپین میں, آپ کی اس موومنٹ میں شامل ہو جائیں گے. سو یو نیڈ ٹو جسٹ آئیڈینٹیفائی دا رائٹ کائنڈ آف اسٹیک ہولڈرز فار دس ارلی فیز آف چینج, جو کہ کمیونیکیٹ کر سکیں تمام تر مشن کو, اینڈ who must also feel the urgency of change as you are feeling. To make the case for the change, it is essential to talk about it very openly. So the more you are talking about it, the more it will be understood, the more people may just join your point of view. اور اس کے کانسیکوینسز جب آپ چینج کے بارے میں بات کریں تو پیرلل آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کانسیکوینسز کے بارے میں بھی بات کریں جن کا کہ سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے کہ اگر ہم چینج نہ ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی چینج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ 50% چانسز جیتنے کے ہوتے ہیں, کامیاب ہونے کے ہوتے ہیں, اور 50% چانسز اس میں ناکامیابی کے ہوتے ہیں. لیکن 100% گارنٹیڈ ہوتا ہے کہ اگر ضرورت ہے بدلنے کی اور آپ نہیں بدلے تو آپ کے فیلئر ریٹ ول بی 100%. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کنونسڈ ہوں کہ وین ٹو چینج اینڈ وین اٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو جسٹ اسٹارٹ موونگ ٹوورڈز دیٹ سائڈ. سو آپ نے کانسیکوینسز کو کہ اگر تبدیل نہیں ہوئے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے اس سٹیج پر. نمبر 2 اسٹیپ میں یو پل ٹوگیدر دا گائیڈنگ ٹیم, اور اس میں جو لوگ آپ کے لیے مفید ہو سکتے ہیں, میک شیور دیٹ دیر از اے پاورفل گروپ گائیڈنگ دا چینج, جس میں کہ لیڈرشپ سکلز کا ہونا ضروری ہے, کریڈیبلٹی, آپ کے ساتھ کمٹمنٹ, آنیسٹی کا ہونا ضروری ہے, جن کی کمیونیکیشن ایبلٹیز بہت اچھی ہونی چاہیے, ان میں اتھارٹیٹیو بھی سکلز ہونی چاہیے, انالیٹیکل سکلز جو کمپیریزن کر سکیں اور جو کہ فیل کر سکیں سینس آف ارجنسی ٹورڈز دس انٹائر موو. Remember that no one person in an organization cannot lead and take the whole process implemented. اس کے لیے آپ کو ٹیم ورک کی ضرورت ہے, اور آپ کے لیے کولیشن اور وہ ٹیم کو استوار کرنا, اسے سلیکٹ کرنا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنا کسی بھی چینج پروسیس کا ایک امپورٹنٹ, کروشل, انیویٹیبل اسپیکٹ ہے. اس کو قطعی طور پہ اگنور نہیں کرنا چاہیے.